السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور عبد القدیر۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے تمام متعلقہ وفاقی محکموں کو سیلاب زدگان کی ہر ممکن مدد کے لیے چوکس رہنے کی ہدایت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس میں کپاس کی پیداوار پر سیلاب کے اثرات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے تحصیل لیاقت پور کے ظاہر پیر بند کے دورے کے دوران علاقے کے سیلاب زدگان کے لیے امدادی کارروائیوں کو سراہا ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت سندھ طاس معاہدے کے تحت معلومات کے تبادلے کے لیے انڈس واٹر کمشنرز کا باضابطہ ذریعہ استعمال نہیں کر رہا۔ قومی ہنگامی امدادی ادارے نے پنجاب میں سیلاب زدگان کے لیے 2000 ٹن سے زائد امدادی اشیاء فراہم کی ہیں۔ وزیر اعظم نے آج راولپنڈی میں ٹی چوک فلائی اوور کا سنگ بنیاد رکھا۔ صدر چین کے 10 روزہ سرکاری دورے پر چنگڈو پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے صوبے میں اگلے سال اپریل تک 200 اسکولوں کو اپ گریڈ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ بلوچستان کابینہ نے اقلیتوں کی بہبود کے لیے انڈومنٹ فنڈ کے قیام کی منظوری دی ہے۔ میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کا آج 60واں یوم شہادت منایا گیا۔ زیر حراست کشمیری رہنما محمد یاسین ملک کی اہلیہ نے انڈین نیشنل کانگریس اور انسانی حقوق کے عالمی اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ ان کے خاوند کے خلاف پھانسی کی کارروائی رکوائیں۔ اور T20 ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں پاکستان اور عمان کے درمیان میچ دبئی میں جاری ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں مزید 50 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ خلاصہ آپ نے سنا۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عبد القدیر۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی ہنگامی امدادی ادارے اور وزارت موسمیاتی تبدیلی سمیت تمام متعلقہ وفاقی محکموں کو ہدایت کی ہے کہ وہ پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ افراد کو ہر ممکن مکمل تعاون فراہم کرنے کے لیے چوکس رہیں۔ انہوں نے آج سوشل میڈیا ایپ ایکس پر ایک پیغام میں کہا کہ اس قدرتی آفت سے بڑی تباہی ہوئی ہے، تاہم اس کے باوجود کسانوں، مزدوروں، خواتین اور بچوں نے غیر معمولی ہمت کا مظاہرہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں میں پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی کوششوں اور خیبر پختونخوا، سندھ، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی قیادت کی انتھک محنت و عظمت کو بھی سراہا۔ صدر آصف علی زرداری نے سیلاب سے متاثرہ افراد کی مسلسل مدد کرنے اور مشکل وقت میں ان کا ساتھ دینے کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں جنوبی پنجاب کے عوام سے گہری ہمدردی اور دلی یکجہتی کا اظہار کیا جو حالیہ سیلاب سے شدید متاثر ہوئے ہیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ صوبائی حکام، مسلح افواج اور فلاحی تنظیموں کے قریبی تعاون سے امداد اور بحالی کی سرگرمیاں جاری ہیں تاکہ سیلاب زدگان کو ضروری مدد فراہم کی جا سکے۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے آج اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات کی اور حالیہ سیلاب کے دوران پاکستان سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ برطانوی ہائی کمشنر نے اپنے ملک کی جانب سے ہنگامی امداد اور اضافی انسانی امداد کی مد میں 30 لاکھ پاؤنڈز کا اعلان کیا۔ اسحاق ڈار نے بروقت امداد اور یکجہتی پر برطانیہ کا شکریہ ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے موسمیاتی تبدیلیوں سے ہم آہنگ زراعت، تحقیق میں سرمایہ کاری اور حکومت، صنعت اور کسانوں کے درمیان مضبوط رابطے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں کپاس کی فصل کے بارے میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ اجلاس میں کپاس کی پیداوار پر سیلاب کے اثرات، ممکنہ قلت اور مسلسل فراہمی میں رکاوٹ کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں پیداوار میں اضافے، معیاری بیجوں اور کھادوں کی فراہمی کے ذریعے کسانوں کی مدد کرنے اور زرعی اصلاحات کے منصوبے کے تحت برآمدات میں اضافے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں پانی کی کمی، موسمیاتی تبدیلی، معیاری بیجوں، کیڑے مار دواؤں اور فرسودہ ٹیکنالوجی جیسے مسائل حل کرنے پر بھی غور کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ضلع رحیم یار خان کی تحصیل لیاقت پور کے علاقے ظاہر پیر بند کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے علاقے میں سیلاب سے متاثرہ افراد کو بچانے کے لیے کارروائیوں کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ نے منچن بند کے مقام پر امدادی کشتیوں میں سوار ہو کر آنے والے خاندانوں سے بھی ملاقات کی۔ انخلا کے حوالے سے وزیر اعلیٰ کو آگاہ کرتے ہوئے ضلع رحیم یار خان انتظامیہ کے ترجمان نے بتایا کہ تحصیل لیاقت پور کے علاقوں
نوروالا، گل محمد لنگا، ڈیرہ فریدی اور چوہان میں 35 دیہات زیر آب آئے ہیں۔ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی نے حالیہ بھارتی آبی جارحیت سے ہونے والی تباہی پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان بھر بالخصوص پنجاب میں شدید سیلاب آیا ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ بھارتی آبی جارحیت سے پنجاب بالخصوص ملتان اور اس کے نواحی علاقوں میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، جہاں رہائشیوں کو پانی سے پھیلنے والی خطرناک بیماریوں کے بڑھتے ہوئے خطرات کا سامنا ہے۔ انہوں نے وفاقی اور صوبائی حکام اور امدادی اداروں کو ہدایت کی کہ سیلاب زدگان کو امداد کی فوری فراہمی کے لیے کارروائیاں مزید تیز کی جائیں۔ انہوں نے ضروری اشیاء خوردونوش، پینے کے صاف پانی اور دیگر اشیاء ضروریہ کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ایک جامع حکمت عملی پر بھی زور دیا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے کہا ہے کہ بھارت نے سنتوس معاہدے کے مطابق انڈس واٹر کمشنرز کے ذریعے معلومات کے تبادلے کا مسلمہ طریقہ استعمال نہیں کیا۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کہا کہ بھارت کو سمجھوتے کی تمام شقوں پر مکمل عمل درآمد کرنا چاہیے۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت نے سفارتی ذرائع سے مختلف دریاؤں میں سیلاب سے متعلق بعض معلومات کا تبادلہ کیا، تاہم یہ معلومات ماضی کی طرح تفصیلی نہیں تھیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کسی بھی بیرونی خطرے سے اپنا دفاع کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ شفقت علی خان نے کہا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ملک ہے اور علاقائی امن و سلامتی کا حامی ہے، تاہم پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو درپیش کسی خطرے اور مہم جوئی کا پوری قوت سے بھرپور جواب دیا جائے گا۔ قطر پر اسرائیلی جارحیت سے متعلق ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ خطے کے خود مختار ملکوں پر اسرائیل کے بار بار حملے امت مسلمہ اور بین الاقوامی برادری کے لیے گہری تشویش کا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے مشترکہ رد عمل پر غور کے لیے پیر کو دوحہ میں غیر معمولی عرب اسلامی سربراہ اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ قومی ہنگامی امدادی ادارے نے پنجاب کے سیلاب زدگان کے لیے اب تک 2000 ٹن سے زیادہ امدادی سامان بھیجا ہے۔ امدادی سامان میں خیمے، مچھردانیاں، پانی کے فلٹریشن پلانٹس، رضائیاں، فولڈنگ بیڈ، پانی کے کین اور 17 کشتیاں شامل ہیں۔ چینی ناظم الامور شی ینگیانگ کی قیادت میں چینی سفارت خانے کے ایک وفد نے اسلام آباد میں NDMA ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران NDMA کی ٹیم کی جانب سے حالیہ سیلابی صورتحال اور امدادی کارروائیوں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے صوبائی حکومتوں اور متعلقہ صوبائی ہنگامی امدادی اداروں کے ساتھ مربوط کوششوں، بچاؤ اور انخلاء کی سرگرمیوں اور وزیر اعظم شہباز شریف کے امدادی پروگرام کے تحت بروقت امداد پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر چین کے ناظم الامور نے مانسون کے اثرات کم کرنے کے سلسلے میں NDMA کی پیشگی اقدامات کی تعریف کی اور ان کی کوششوں کو انسانی جانوں اور روزگار کے تحفظ اور ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے حوالے سے پاکستان کی صلاحیت میں اضافے کے لیے ضروری قرار دیا۔ انہوں نے سیلاب کے دوران جانی نقصان پر تعزیت کا اظہار کیا اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے حکومت سے تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔ پنجاب اور سندھ کے صوبوں کے سیلاب زدہ علاقوں میں پاک بحریہ کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ بحریہ کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاک بحریہ کی ہنگامی امدادی ٹیمیں جلال پور، ملتان اور کشمیر، گوٹکی، سکھر اور شکارپور سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں تعینات ہیں۔ ایمرجنسی رسپانس ٹیمز زیر آب علاقوں میں جلد رسائی کے لیے ہیلی کاپٹرز اور امدادی کشتیوں سے لیس ہیں اور امدادی کارروائیوں میں مدد کے لیے ماہر غوطہ خور ٹیمیں بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ پنجاب کے ہنگامی امدادی ادارے نے بتایا ہے کہ دریائے راوی، ستلج اور چناب میں سیلاب سے 4500 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے ہیں۔ پنجاب میں سیلابی صورتحال کے حوالے سے ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے اطہر رسول کی رپورٹ۔ پنجاب میں دریاؤں کے بالائی علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ رک چکا ہے، جس کے باعث پانی کا بہاؤ نارمل سطح پر واپس آ رہا ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجرت پر انتہائی اونچے درجے اور دریائے راوی میں سدنائی پر اونچے جبکہ بلو کی پر نچلے درجے کے سیلاب کی پیش گوئی ہے۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر درمیانے درجے کا سیلاب متوقع ہے۔ دریں پیڈیا میں پنجاب کی جانب سے صوبے بھر میں ہونے والے نقصانات کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق سیلاب سے مجموعی طور پر 4500 سے زائد موضوع جات اور تقریباً 45 لاکھ افراد متاثر ہوئے، جبکہ سیلاب میں پھنسے 24.5 لاکھ سے زائد افراد اور 19 لاکھ سے زائد مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ ملتان میں سیلابی صورتحال کے حوالے سے ہمارے ریڈیو پاکستان ملتان کے نمائندے ماجد محمود نے رپورٹ تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
ضلع ملتان کی تحصیل شجاباد کے گاؤں دھوندو کے قریب دریائے چناب کے حفاظتی بند میں شگاف سے دھوندو، نواں شہر، بنگلہ موڑ اور کئی قریبی دیہات زیر آب آ گئے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ اور دیگر اداروں کی طرف سے بھاری مشینری کے ذریعے شگاف کو بھرنے کی کوشش کی گئی، لیکن سیلابی پانی کی شدت اور شگاف کی وسعت کی وجہ سے حفاظتی بند کو دوبارہ نہیں بھرا جا سکا۔ ضلعی انتظامیہ، پاک فوج، ریسکیو 1122، سول ڈیفنس، پی ڈی ایم اے اور دیگر متعلقہ ادارے علاقے میں ریسکیو اور ریلیف سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے چیئرمین کشمیر کمیٹی رانا قاسم نون اور کابینہ کے دیگر اراکین کے ہمراہ سیلاب سے متاثرہ علاقے کا دورہ کیا اور ریسکیو آپریشن کی نگرانی کی۔ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شنگھائی تعاون تنظیم کے آئندہ سربراہی اجلاس سے پہلے اسلام آباد کو خوبصورت بنانے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج راولپنڈی میں ٹی چوک فلائی اوور کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے وزارت ریلوے کو ہدایت کی کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کو ریل کے ذریعے منسلک کرنے کے لیے جامع منصوبہ بنایا جائے۔ اس سے پہلے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ منصوبہ 150 روز میں مکمل ہوگا۔ صدر آصف علی زرداری چین کے سرکاری دورے کے آغاز پر آج چنگڈو پہنچ گئے ہیں۔ چنگڈو لیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نائب وزیر خارجہ سن ویڈونگ اور صوبہ سنچوان کے نائب گورنر ہوانگ نے ان کا استقبال کیا۔ چین میں پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی اور پاکستان میں چین کے سفیر جیانگ زائی ڈونگ نے بھی صدر کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ دورے کے دوران صدر پاک چین تعلقات مزید مضبوط بنانے، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے اور سدا بہار تعاون پر مبنی اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید فروغ دینے کے لیے چینی قیادت اور اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی سردار محمد یوسف نے کہا ہے کہ حکومت ایران اور عراق جانے والے پاکستانی زائرین کے لیے ایک باقاعدہ نظام وضع کر رہی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی زائرین اور روزگار کے لیے ایران جانے والوں سے متعلق ایران کے ساتھ جلد مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے جائیں گے۔ ایران کے سفیر نے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے جانی اور مالی نقصان پر گہرے افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان برادر ہمسایہ ملک ہے اور ایران اس مشکل گھڑی میں پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ رضا امیری مقدم نے دہشت گردی اور اسلاموفوبیا کی روک تھام میں پاکستان کے اہم کردار کی تعریف کی۔ ادھر آج اسلام آباد میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سردار محمد یوسف نے کہا کہ پوری امت کے درمیان اتحاد وقت کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر نے اپنی عملی زندگیاں اسوہ حسنہ کے مطابق ڈھالنے پر زور دیا۔ بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس کی سفیر مصباح کھر نے عمان کے ساتھ پارلیمانی تعاون مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات پاکستان میں عمان کے سفیر فہد بن سلمان بن خلاف الحروسی سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ مصباح کھر نے عمانی سفیر کو بین الپارلیمانی اسپیکر کانفرنس کے قیام اور مقاصد کے بارے میں آگاہ کیا۔ ISC کی سفیر نے عمانی قیادت کو آئندہ ماہ اسلام آباد میں ہونے والے ISC کے پہلے اجلاس میں شرکت کی باضابطہ طور پر دعوت دی۔ فہد بن سلمان بن خلاف الحروسی نے اس اقدام کا خیر مقدم کرتے ہوئے پاکستان اور عمان کے درمیان قدیمی برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم ظاہر کیا۔ پنجاب حکومت صوبے کے 21 اضلاع میں 57,000 گھر تعمیر کرے گی۔ یہ منصوبہ سرکاری اراضی پر تعمیر ہوگا، جس کا مقصد سستی اور معیاری رہائش فراہم کرنا ہے۔ پہلے مرحلے میں 41 مختلف سائٹس پر 20,000 مکان تعمیر کیے جائیں گے، جو مستحق شہریوں کو آسان اقساط پر دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اگلے سال اپریل تک 200 اسکولوں کو بہتر بنانے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج کراچی میں سندھ کے محکمہ اسکول کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ اجلاس میں موجودہ مالی سال کے لیے اسکولوں کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کا جائزہ لیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے شہریوں کو فوری اور آسان خدمات کی فراہمی کے لیے محکمہ ڈاک میں جدید ٹیکنالوجی کے نفاذ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں پاکستان پوسٹل سروسز کے ڈائریکٹر جنرل سمیع اللہ خان سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ملک بھر میں محکمہ ڈاک کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے اس میں جامع اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا۔ ڈائریکٹر جنرل پاکستان پوسٹل سروسز نے گورنر کو محکمے کے جاری اور آئندہ منصوبوں اور ڈیجیٹل سہولت فراہم کرنے کے اقدامات سے آگاہ کیا۔
جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا میں فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا ساؤتھ کے زیر اہتمام یوتھ کنونشن کا انعقاد ہوا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی انسپکٹر جنرل FCC خیبر پختونخوا ساؤتھ نے اعلان کیا کہ انگور اڈا بارڈر ٹرمینل کو اس ماہ کی 30 تاریخ تک تجارت کے لیے دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہونہار طلباء کو آرمی چیف ایجوکیشن پیکج کے تحت ملک بھر کے آرمی پبلک سکولز میں تعلیم کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ کنونشن میں نوجوانوں، اساتذہ، خواتین اور قبائلی مائدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بلوچستان کابینہ نے اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے انڈومنٹ فنڈ کے قیام کی منظوری دی ہے۔ یہ منظوری آج کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی کے زیر صدارت ایک اجلاس میں دی گئی۔ بلوچستان حکومت نے تاریخ میں پہلی مرتبہ خواجہ سراؤں کے حوالے سے پالیسی کی منظوری بھی دی۔ سکران اور کاربالہ کے علاقوں کو تحصیلوں کا درجہ دینے کی بھی اس اجلاس میں منظوری دی گئی۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی کاوشوں سے ریکوڈک منصوبہ نئے دور میں داخل ہو گیا ہے۔ اس منصوبے کی راہ میں حائل سرمایہ کاری اور فنڈز کی فراہمی سے متعلق بڑی رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں۔ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی، پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ اور گورنمنٹ ہولڈنگز پرائیویٹ لمیٹڈ مشترکہ کارپوریٹ گارنٹی کے ذریعے فائنینسنگ کی ضمانت دیں گے۔ OGDCL نے ریکوڈک منصوبے کے پہلے مرحلے کے لیے 71 کروڑ 50 لاکھ ڈالر فنڈنگ کی منظوری دے دی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری آج میجر عدنان اسلم کے گھر گئے، جو فطرت الخوارج کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ محسن نقوی نے شہید افسر کے والدین اور اہل خانہ سے ملاقات میں تعزیت کی اور میجر عدنان اسلم کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کا آج 60واں یوم شہادت منایا گیا۔ میجر عزیز بھٹی شہید 1928 میں ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے اور 1947 میں قیام پاکستان سے پہلے ضلع گجرات کے گاؤں لادیاں میں سکونت اختیار کی۔ انہوں نے 1950 میں پاک فوج میں شمولیت اختیار کی اور پنجاب ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ ستمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران انہوں نے لاہور میں برقی کے محاذ پر کمپنی کمانڈر کی حیثیت سے اپنے فوجی دستے کے ساتھ 5 دن تک بہادری سے لڑتے ہوئے اسٹریٹجک نوعیت کی BRB نہر کا دفاع کیا۔ دشمن کے ٹینکوں اور توپ خانوں سے مسلسل گولہ باری کے باوجود انہوں نے اپنے بہادر جوانوں کے ساتھ بے مثال شجاعت اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے منظم انداز میں BRB نہر کا دفاع کیا۔ اسی دوران وہ دشمن کی طرف سے فائر کیے گئے ایک گولے سے شدید زخمی ہونے کے بعد جام شہادت نوش کر گئے۔ پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن کی چیئرپرسن اور کشمیری رہنما محمد یاسر ملک کی اہلیہ مشال ملک نے انڈین نیشنل کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی پر زور دیا ہے کہ وہ 10 نومبر کو ان کے خاوند کو پھانسی دینے کی کارروائی رکوانے کے لیے مداخلت کریں۔ انہوں نے اپنے خط میں خبردار کیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے آرٹیکل 370 اور 35A کی منسوخی کے باعث پہلے ہی کشیدگی میں اضافہ ہو چکا ہے اور یاسر ملک کی پھانسی سے بر صغیر خطرناک صورتحال سے دوچار ہو جائے گا۔ انہوں نے کانگریس کے رہنماؤں، بین الاقوامی پارلیمنٹس اور انسانی حقوق کے عالمی اداروں پر زور دیا کہ وہ شفاف انداز میں مقدمہ چلانے، سزائے موت رکوانے اور جنوبی ایشیا میں امن کے قیام کی امیدیں باقی رکھنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں نئی کٹھ پتلی انتظامیہ نے ایک بار پھر کل جماعت حریت کانفرنس کے رہنما میر وائز عمر فاروق کو سری نگر میں گھر پر نظر بند کر دیا، جس کا مقصد انہیں تاریخی جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے سے روکنا تھا۔ میر وائز نے جامع مسجد میں ہونے والی مجلس سے رحمت للعالمین سے بھی خطاب کرنا تھا۔ ادھر قانون ساز اسمبلی کے رکن معراج ملک کی گرفتاری کے بعد مقبوضہ جموں کشمیر کے ضلع ڈوڈا میں چوتھے روز بھی پابندیاں عائد رہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت نے بھلیسا، کہارا اور چلی پنگال کے علاقوں میں انٹرنیٹ اور موبائل سروسز بند کر دی ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں کے دوران مزید 50 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں اکتوبر 2023 سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 64,600 سے زائد ہو گئی ہے۔ سیاسی امور اور قیام امن کے لیے اقوام متحدہ کے نائب سیکرٹری جنرل ڈیکولا نے کہا ہے کہ دوحہ پر اسرائیلی حملے نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔
انہوں نے مشرق وسطی کی صورتحال کے بارے میں دوحہ پر حملے کے معاملے پر بحث کے لیے طلب کیے گئے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے خبردار کیا کہ اس سے جاری تصادم مزید خطرناک صورتحال اختیار کر سکتا ہے جو علاقائی امن اور سلامتی کے لیے شدید خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ثالثی اور مذاکرات کو نقصان پہنچانے والا ہر عمل تنازع کے حل کی کوششوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ نیپال میں جاری پرتشدد احتجاج کے دوران اب تک کم از کم 51 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ پولیس ترجمان کے مطابق 1000 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ دبئی میں T20 ایشیا کپ میں پاکستان نے عمان کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 9 اوورز میں 73 رنز بنائے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا۔ اس سے پہلے پاکستان نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ خواتین کی قومی کرکٹ ٹیم کا تربیتی کیمپ لاہور میں ختم ہو گیا ہے۔ ہائی پرفارمنس سینٹر اور قذافی اسٹیڈیم میں 5 گھنٹے کے سیشنز میں بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی مشقوں پر توجہ مرکوز کی گئی۔ ہیڈ کوچ محمد وسیم کی نگرانی میں کیمپ جنوبی افریقہ کے خلاف آئندہ سیریز اور ICC عالمی کپ ٹورنامنٹ کی تیاریوں کے سلسلے میں تھا۔ ادھر جنوبی افریقہ کے خلاف 3 ون ڈے میچوں کی سیریز منگل سے شروع ہوگی۔ تمام میچز قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ یہ سیریز بھارت اور سری لنکا میں ہونے والے آئندہ ICC خواتین کرکٹ عالمی کپ کے لیے ٹیم کی تیاریوں کا اہم حصہ ہے۔ پاکستانی ٹیم کی قیادت فاطمہ ثنا کریں گی۔ پاکستانی فاسٹ بولر وقاص مقصود نے عالمی کرکٹ سے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ بائیں بازو کے بولر نے اپنا واحد T20 میچ دبئی میں 2018 میں نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلا جس میں انہوں نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ وقاص مقصود ایک عشرے سے زائد تک پاکستانی ڈومیسٹک کرکٹ میں نمایاں کھلاڑیوں میں رہے۔ انہوں نے پاکستان سپر لیگ میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور کراچی کنگز سمیت مختلف ڈومیسٹک ٹیموں کے لیے کھیلا۔ پاکستانی خواتین کوہ پیماؤں کی ایک ٹیم نے گلگت بلتستان میں 5400 میٹر بلند باری لا چوٹی کامیابی سے سر کر لی ہے۔ الپائن کلب کی گولڈن جوبلی کے سلسلے میں ہونے والی اس مہم جوئی میں تمام 4 صوبوں آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور اسلام آباد سمیت خواتین شامل تھیں۔ الپائن کلب آف پاکستان نے خواتین کی کامیابی کو سراہا ہے۔ پنجاب کی وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے بی بی افسون کی قیادت میں خواتین کوہ پیماؤں کی ٹیم کی جانب سے چوٹی بری لا کامیابی سے سر کرنے پر انہیں مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے ان کی ہمت کو سراہا اور کہا کہ انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ عزم اور بہادری کسی بھی پہاڑی چوٹی سے کہیں بلند ہوتے ہیں۔ پاکستان کی پہلی خاتون بیس بال اور کرکٹ کوچ مناہل احمد نے آج لاہور میں گورنر پنجاب سلیم حیدر خان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں گورنر نے آئندہ ماہ چین میں بیس بال ٹورنامنٹ میں شرکت کے لیے مناہل احمد کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے انہیں تعریفی سند اور نقد انعام بھی دیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ مناہل احمد کا عزم ہے کہ خواتین ایتھلیٹس مرد ایتھلیٹس کے ہم پلہ ہوں۔ انہوں نے پاکستان میں ایک محنتی بیس بال کوچ کی تعیناتی کو مثبت پیش رفت قرار دیا۔ یہ تو تھیں کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب کچھ خبریں سنتے ہیں تجارت سے متعلق۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 1701 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,54,439 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 987 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 912 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج مجموعی طور پر 476 کمپنیز کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 180 کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 263 میں کمی، جبکہ 33 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 281 روپے 45 پیسے، قیمت فروخت 281 روپے 95 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 381 روپے 55 پیسے 382 روپے 23 پیسے، یورو 330 روپے 2 پیسے 330 روپے 61 پیسے، سعودی ریال 75 روپے 2 پیسے 75 روپے 16 پیسے اور UAE درہم قیمت خرید 76 روپے 65 پیسے، جبکہ قیمت فروخت 76 روپے 78 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,31,361 روپے رہی۔ یہ تھیں تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے چند خبریں۔
پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس بدھ سے تثلیث میں یکجا کے عنوان سے ماضی سے متعلق فن کی ایک نمائش کا اہتمام کر رہی ہے۔ اس نمائش کا انعقاد فنکار اور شاعر ڈاکٹر راجہ چنگیز سلطان کی 60 سالہ عملی زندگی کو اجاگر کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ امریکی سفارت خانے کی نائب سربراہ مس نٹیلی اے بیکر اس نمائش کا افتتاح کریں گی۔ یہ نمائش ہفتے کے روز کے علاوہ اگلے ماہ کی 1 تاریخ تک عوام کے لیے کھلی رہے گی۔ 16ویں شکاگو جنوبی ایشیا فلمی میلے میں 3 پاکستانی مختصر فلموں کو منتخب کیا گیا ہے۔ میلہ اس ماہ کی 14 سے 21 تاریخ تک جاری رہے گا۔ شکاگو کے AMC ریور ایسٹ 21 تھیٹر میں دکھائی جانے والی پاکستانی فلموں میں ڈونٹ بی لیٹ مائرا، فنکار اور وقت کے ساتھ ساتھ شامل ہیں۔ نئی ڈرامہ سیریل پامال جلد ٹی وی اسکرین کی زینت بنے گی۔ پامال کی پروڈیوسر تحریم چودھری اور ہدایت کار خضر ادریس ہیں، جسے زنجبیل عاصم شاہ نے تحریر کیا ہے۔ صبا قمر اور عثمان مختار ڈرامے میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ تو تھی انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس کے محققین نے حال ہی میں ایک نئی قسم کا سینسر تیار کیا ہے جو انسانی آنکھ کی گولیوں کی حرکات کی بنیاد پر تھکاوٹ کی سطح کا مستند اندازہ لگا سکتا ہے۔ نیچر الیکٹرانکس میں شائع ہونے والے ایک مقالے کے مطابق نیا آلہ میکانیکی دباؤ سے مواد کی مقناطیسی خصوصیات میں ہونے والی تبدیلیوں کا سراغ لگانے کے لیے پلکوں پر لگایا جا سکتا ہے۔ محققین کی جانب سے تیار کردہ سینسر انسانی پلکوں پر ثانوی جلد کے طور پر قائم رہتا ہے۔ یہ انتہائی لچکدار ہوتا ہے، جو برقی طاقت کے لیے بیٹریوں کا سہارا نہیں لیتا اور ہر بار پلک جھپکنے پر تیزی سے جواب دیتا ہے۔ کینیڈا کے سائنسدانوں نے ذیابیطس اور جگر کی بیماریوں کی حیران کن وجہ کا پتہ لگایا ہے۔ محققین کے مطابق آنتوں میں پائے جانے والے بیکٹیریا چھن کہا جاتا ہے، خون میں شامل ہو کر زیادہ شوگر اور چکنائی پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اس سے آنتوں میں موجود مالیکیول ایک جگہ رک جاتے ہیں اور حرکت نہیں کر پاتے۔ اس نظام میں پیدا ہونے والی یہی پیچیدگی شوگر کے بڑھنے کے ساتھ انسولین کی گردش کو بھی بہت حد تک روک دیتی ہے۔ یہ تھی سائنس کی دنیا سے چند خبریں۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات داؤد خان سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت کشمیر، مرگ گلیات، اسلام آباد اور گرد میں مطلع ابرآلود ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا، تاہم سندھ اور بلوچستان میں چند مقامات پہ ہلکی بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش ٹٹا میں 4 جبکہ لسبیلا میں 2 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں مطلع جزء برآلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پہ گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت نوکھنڈی اور دالبدین میں 42، چلاس 41 جبکہ بونجی میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد 34، مری 23، لاہور 34، کراچی 31، پشاور 37، کوئٹہ 35، مظفر آباد 36، گلگت 39، سکردو اور سری نگر 32، جموں 33، لئی 23، پلوامہ اور اننت ناگ 31 جبکہ شوپیاں میں 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ کی ہر ممکن مدد کے لیے چوکس رہنے کی ہدایت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس میں کپاس کی پیداوار پر سیلاب کے اثرات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے تحصیل لیاقت پور کے ظاہر پیر بند کے دورے کے دوران علاقے کے سیلاب زدگان کے لیے امدادی کارروائیوں کو سراہا ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت سے انتاس معاہدے کے تحت معلومات کے تبادلے کے لیے انڈس واٹر کمشنر کا باضابطہ ذریعہ استعمال نہیں کر رہا۔ وزیر اعظم نے آج راولپنڈی میں ٹی چوک فلائی اوور کا سنگ بنیاد رکھا۔ صدر چین کے 10 روزہ سرکاری دورے پر شینگ ڈو پہنچ گئے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں مزید 50 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اور T20 ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں پاکستان اور عمان کے درمیان میچ دبئی میں جاری ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عمران اشرف، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید جیلانی، مدیر ہوم ڈیسک کنول شمیم، مدیر فارن ڈیسک محمد جواد، نیوز پروڈیوسر عبد الحمید ملک، مدیر اعلیٰ عبد الباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔
مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حمیرہ رانا اور عبد القدیر اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔